بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن معدان بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، اپنی نسبت ہمیں کچھ بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں دعائے ابراہیم ہوں۔ میری بشارت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی۔ میری ماں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک ایسا نور نکلا کہ شام کے کسر و ایوان تک اس سے روشن ہو گئے۔ میری رضاعت قبیلہ بنی سعد بن بکر میں ہوئی۔ ایک مرتبہ میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ تھا اور ہم دونوں مکانات کے پیچھے اپنے جانور چرا رہے تھے۔ دو سفید پوش آدمی آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کا ایک تشت تھا جو برف سے لبریز تھا۔ وہ میرے پاس آئے اور دونوں نے مجھے پکڑ کر میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا اور اس پر سے ایک سیاہ نقطہ نکال کر پھینک دیا۔ پھر میرے سینے اور دل کو اسی برف سے دھویا اور پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، انہیں ان کی امت کے 100 آدمیوں کے برابر تولو۔ ان کے ساتھ مجھے تولا گیا تو میں بھاری ٹھہرا۔ پھر اس نے کہا، اب ان کو امت کے 1000 آدمیوں کے ساتھ تولو۔ جب 1000 کے ساتھ تولا گیا تو پھر بھی میں ان پر بھاری نکلا، حتیٰ کہ وہ کہنے لگا، انہیں چھوڑ دو کہ اگر تم ان کو ان کی تمام امت کے ساتھ بھی وزن کرو گے تو یہ وزن میں تمام امت پر بھاری ہی رہیں گے۔ بس انہوں نے مجھے چھوڑا اور چلے گئے۔ علامہ ابن سعد علیہ رحمہ طبقات الکبریٰ میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے۔ ان دنوں مکہ میں عکاظ کا میلہ لگا کرتا تھا، جس میں بڑے بڑے کاہن بھی دور دراز سے آیا کرتے تھے اور بڑی تعداد میں اطراف و اکناف کے لوگ ان کاہنوں کے پاس اپنے بچے لے کر آتے تھے اور ان سے بچوں کی قسمت کا حال پوچھا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ کو جب پتہ چلا کہ اس بار عکاظ کے میلے میں بہت بڑا کاہن آیا ہوا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اس کاہن کے پاس چلی گئیں۔ وہاں لوگوں کا خاصا رش تھا۔ جیسے ہی آپ کی باری آئی اور کاہن نے ایک نگاہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی تو فوراً چلانے لگا، او حذیل کے لوگوں، او عرب کے لوگوں، دوڑو، جلدی دوڑو۔ لوگ کاہن کا شور سن کر اس کے پاس جمع ہونے لگے۔ وہ لوگوں کو بلاتا جاتا اور کہتا جاتا، اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب کاہن کے الفاظ اور اس کا شور سنا تو چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکل گئیں۔ لوگوں نے پوچھا، کون سا بچہ؟ کاہن اس قدر بخلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا تو اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ حضرت حلیمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جا چکی ہیں۔ وہ یہی کہتا رہا، یہ ہے بچہ، اسے مار ڈالو۔ لوگوں نے پوچھا، اس بچے نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، وہ لڑکا جو میں نے دیکھا ہے، اس کے معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین والوں کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے دیوتاؤں کو توڑ پھوڑ ڈالے گا اور اس کا حکم تم سب پر غالب آئے گا۔ وہاں موجود لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کرنے لگے، لیکن حضرت حلیمہ پہلے ہی آپ کو لے کر گھر پہنچ چکی تھی۔ حضرت حلیمہ اس واقعے کے بعد کبھی آپ کو عرب کے کسی میلے میں یا کسی کاہن کے پاس لے کر نہ گئیں۔ عیسیٰ بن عبداللہ بن مالک کہتے ہیں، عکاظ کے میلے میں قبیلہ حذیل کا یہ بوڑھا کاہن چلا چلا کر کہتا رہا کہ حذیل اور اس کے دیوتاؤں کی جے، مگر یہ بچہ آسمان سے کسی حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ عکاظ کے میلے کے بعد بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت لوگوں کو بھڑکاتا رہا
حتیٰ کہ کچھ دنوں بعد دیوانہ ہو گیا، عقل جاتی رہی اور اسی حالت کفر پر مر گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ایک مرتبہ دوپہر کے وقت کہ جب چوپائے بھی سستانے کے لیے چھاؤں تلاش کر کے بیٹھ چکے تھے، حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ آپ نے دیکھا کہ اس سخت گرمیوں دھوپ میں پیارے آقا اپنی رضائی بہن کے ساتھ تھے۔ آپ نے حضور کو لیا اور اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے انداز میں کہا، اس گرمی میں اسے دھوپ میں رکھا ہوا ہے۔ وہ بولی، امی جان، میرے بھائی کو گرمی لگتی ہی نہیں، میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے، جب یہ ٹھہرتے ہیں وہ بھی رک جاتا ہے، جب یہ چلتے ہیں تو وہ بھی چلنے لگتا ہے، میں یہی دیکھتی رہی کہ آپ آ گئی ہیں۔ حضرت عمرہ بن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب بیان فرماتے ہیں، میں مقام ذی المجاز پر تھا اور میرے ساتھ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ اسی دوران مجھے شدید پیاس لگی تو میں نے اپنے بھتیجے سے اس کی شکایت کی، حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی پیاس سے دوچار ہیں، لیکن ان پر بے قراری و اضطراب کی کیفیت نہیں تھی۔ یہ سن کر میرے بھتیجے نے پاؤں موڑ لیے اور سواری سے اتر کر فرمایا، اے میرے چچا، کیا پیاس لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، اے میرے چچا، پانی پی لیں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی ایڑی مبارک دبائی اور یکا یک اس کے نیچے سے پانی بہہ نکلا، بس میں نے وہ پانی پیا اور اپنی پیاس بجھا لی۔ طبقات الکبریٰ میں ہی ایک اور روایت نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عدی بن نجار کی یادیں بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے بنی عدی بن نجار کا ایک گھر دیکھا تو پہچان لیا اور فرمایا، میں اس گھر پر انصار کی ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اس لڑکی کا نام انسیہ تھا۔ میں اپنے ننیالی لڑکوں کے ساتھ مل کر ایک چڑیا کو اڑایا کرتا تھا جو اس گھر کی دیوار پر آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ میری ماں مجھے لے کر یہیں اتری تھی اور اسی گھر میں میرے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر ہے۔ بنی نجار کے ایک حوض میں نے اچھی طرح سے تیراکی سیکھ لی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک لگ بھگ 6 سال تھی۔ اپنی والدہ کے ساتھ یہی وہ سفر تھا کہ جس میں واپس جاتے ہوئے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مقام ابوا پر وفات پا گئی تھی۔ دوستو، نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کے بے شمار واقعات ہیں جن کو ایک ویڈیو میں بیان کرنا محال ہے۔ انشاءاللہ جلد مزید نئے واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔